همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين. تعریف و توصیف کا اصل حقدار وہ ذات باری تعالی ہے جس اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں پیدا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے بھی اصول و قوانین بنائے. اب انسان کے اوپر اختیار ہے کہ وہ انسان یا تو اللہ کے بنائے ہوئے اصول و قانون کو اختیار کر کے اللہ رب العالمین کے وضع کردہ قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے اپنی زندگی میں اپلائی کر کے اللہ کے شکر گزار بندوں میں داخل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک
بندوں میں شامل ہو کر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا مستحق بن جائے، یا اگر نہیں تو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصول و قانون کی خلاف ورزی کر کے فرعون و حامان، شداد و نمرود کے صف میں جا کے کھڑے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر صریح آیت، واضح قسم کی آیت بیان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے انسانوں کے لیے دو راہ دکھا دیے ہیں، چاہے انسان ہدایت یافتہ ہو یا انسان ناشکرا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری اور آپ کی اور دنیا والوں کی کامیابی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے اصول کو اختیار کرتے ہیں تو دنیاوی زندگی بھی کامیاب اور بامراد ہوگی، اور آخرت کی زندگی، جس آخرت کی زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت کی زندگی دنیا کے بالمقابل بہتر ہے، سب سے اچھا ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر ایسی زندگی یا ایسی دنیا کے پیچھے چل کر ایسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی اصول کے خلاف ورزی کرتے ہیں، جس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، جس دنیا کی بقا نہیں، بلکہ اگر حقیقی زندگی ہے مومن کے لیے تو وہ آخرت کی زندگی ہے جو زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ وہ زندگی نہ کبھی ختم ہوگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے رکھے ہیں، وہ نعمت کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ دنیاوی نعمت، آرام، عیش یہ ختم ہونے والی ہے، دنیا کی یہ جوانی ختم ہونے والی ہے، دنیا کی نعمت ازلی ہے، ابدی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور شریعت کے بتائے ہوئے اصول و قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، اور اس آیت جیسا کہ عنوان آج ہے کہ بدعات محرم کی شرعی حیثیت۔ محترم حضرات، کسی اسلام نے خوشی منانے کے لیے 2 دن مقرر کیے، لیکن غم کے لیے کوئی دن نہیں۔ اسلام نے خوشی منانے کے لیے 2 دن ہیں، ایک ہے عید الاضحیٰ اور ایک ہے رمضان کی عید، جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں یا شریعت اسلامیہ کے اندر ان 2 عید کے علاوہ کوئی اور عید نہیں ہے۔ اسلام نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی تاریخ میں، آج کے دن ہم نے الیوم اکملت لکم دینکم، آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، دین اسلام کی تکمیل ہو چکی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی، مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہوا اسلام سے بحیثیت دین، یعنی دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اب یہ اصول ہے، یہ اللہ کے بنائے اصول ہے کہ دین کی تکمیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی ہے۔ جب ہم دین کی تکمیل کی بات کرتے ہیں، شریعت کی تکمیل کی بات کرتے ہیں، شریعت کے مکمل ہونے کی بات کرتے ہیں، تو اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ اب شریعت اسلامیہ میں نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے، نہ اسلام سے کوئی چیز باہر نکل سکتی ہے، بلکہ الرحیق المختوم کہہ لیجیے، رحیق المختوم
کی 10ویں تاریخ اگر خوشی کے دن ہوتے یا غم کے دن ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے تھے. اگر محرم کی 10ویں تاریخ، غور سے سنیں، اگر یہ خوشی کے دن ہوتے تو خوشی کے 2 ہی دن ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جو ہمیں اسلام نے 2 نعمت دی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر کے اسلامی تاریخ میں نہ کوئی دن بحیثیت دین کے، بحیثیت شریعت کے نہ خوشی منانے کے ہیں نہ غم منانے کے. بحیثیت دین خوشی تو ہوتی ہے، آدمی کی شادی کے موقع سے خوشی ہوتی ہے، تو بحیثیت دین نہیں ہے. اسلام یعنی کہ یہ الگ چیز ہے خوشی، لیکن جس کو شریعت نے کہا کہ خوشی کے ایام ہے وہ 2 دن ہے، وہ عید الفطر کا ادا ہے. تو 2 دن ہے، لیکن تاریخ اسلام، اسلامی تاریخ کے حوالے سے یا شریعت اسلامیہ کے حوالے سے یہ احادیث کے اندر یا شریعت میں چیز نہیں ہے کہ جس طریقے سے سال میں 2 دن مسلمانوں کے لیے عید ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے لیے کوئی غم کا دن بھی ہو نہیں ہے. تو اگر ہم اس چیز کو محرم کی 10ویں تاریخ کو ماتم کا دن مناتے ہیں تو کس اعتبار سے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یقیناً شہادت ہوئی، 10 محرم کی شہادت ہوئی. تو اگر ہم محض اس وجہ سے خوشی غم مناتے ہیں یہ آل رسول ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، تو سب سے پہلے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں شہادتیں ہوئی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے غزوہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے خاطر، اسلام کے پیغام کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور صرف جان قربان نہیں کر دی، تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اسے شہیدوں کا سردار، سید الشہداء کا لقب ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا یہ شہیدوں کے سردار ہیں. کیوں؟ کیونکہ حمزہ بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے، زبانیں کاٹ دی گئی، آنکھ نکالی گئی، جسے ہم مسلح کہتے ہیں، کر دیا گیا. ایسے نبی کے چچا کے انتقال اور شہادت پر آپ نے غم کا دن مقرر نہیں کیا. اگر تاریخ اسلام میں کوئی غم کا دن ہوتا یا غم کا مہینہ ہوتا تو وہ غزوہ بدر کی تاریخ کا مہینہ ہوتا، جس دن آپ کے چچا حضرت حمزہ کا شہید کو شہید کیا گیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ہیں. آپ کو معلوم ہے سن 40 ہجری کے اندر آپ کو زہر دے کے مارا گیا. ہم ماتم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بیٹے سے محبت، بیٹے کی محبت کا اظہار کہ بیٹے سے محبت ہے، بات نفرت. اگر آپ کو غم منانا ہے یا آپ غم مناتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ کیا کریں؟ آپ بیٹے کو شہید کیا گیا، باپ کو بھی شہید کیا گیا، مارا گیا. آپ یعنی بیٹے اور باپ کو 2 بدلے میں رکھتے ہیں. یہ دوہرا پن ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دوغلا پن ہے، دوہرا پن ہے، منافقت ہے. اگر آپ ان کے بیٹے کی شہادت پہ غم مناتے ہیں، اپنے گریبان کو چاک کرتے ہیں، اپنے چہرے کو بے تماشا مارتے ہیں اور کھوکھلے محبت کے اندر تازہ نکالتے ہیں، شرم و حیا آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو باپ سے نفرت کرتے ہیں اور بیٹے کی محبت میں تازہ نکالتے ہیں. کیوں نہیں نکالتے؟ اتنا ہی نہیں، آپ کے بھائی حضرت حسن کی شہادت ہوئی، انہیں مارا گیا. ان کی وفات پہ غم کیوں نہیں؟
کہ ہمارے جو ازواج المطہرات ہیں باہر نکلتی ہے وہ پردے کرے، اللہ نے قرآن کا نازل کر دیا کہ عمر صحیح کہہ رہا ہے. تو کئی موقع سے ایسے شخصیت کو شہید کیا گیا، تو اس پہ ماتم نہیں، اس پہ غم نہیں. کیوں غم نہیں؟ پہلی بات یہ کہ محرم کی اگر ہم ان لوگوں کی تاریخ، ان لوگوں کے غم نہیں مناتے ہیں تو گویا ہمیں ایسے شخصیت کا غم نہیں مناتے ہیں جس شخصیت کے بارے میں اللہ نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ. تو آج ہمیں صحابہ سے نفرت ہے. اچھا کس کی ایجاد ہے؟ آج ہم اسلام کا نام لیتے ہیں کہ یہ اسلامی تاریخ ہے، غلط ہے. اچھا غم اگر کسی کی، اگر کوئی شہید کیا کسی کو، مجھے مار دیا، تو سب سے زیادہ درد کسے ہوتا ہے؟ ہماری اولاد کو ہوگی. ہماری اولاد کو حق ہے کہ وہ غم منائے، ماتم منائے. ایک مثال، حقیقت نہیں ہے، غم منائے. لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہوئی، امام جعفر صادق، غم نہیں منائے. کیوں؟ آپ ان کے بچوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں؟ نہیں ہے. ان کے تمام اولاد غم نہیں منائے. کیوں نہیں منائے؟ اس لیے اسے نانا کی حدیث یاد ہے، یعنی کہ باپ کے نانا، نانا نہیں بولتے، پر نانا بول لیجیے. کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو لوگ غم مناتے ہیں، جو لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو ڈانس کرتے ہیں، ارے بھائی اذان ہو رہی ہے اور آپ ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ایسے بستیوں پہ اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا ہے؟ آپ ایک طرف شریعت کا ہم بھرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، عذاب ہو رہی ہے، ماتم کر رہے ہیں، ڈول بازے پیش پڑ رہے ہیں، شرم و حیا آپ نہیں آئی، شرم و حیا آپ نے بیچ دیا. کیسی محبت ہے اسلام سے؟ یہ کون سی محبت ہم جب کی بات کرتے ہیں؟ آپ مسجد ہے، مسجد کے پاس جاتے ہیں، اقامت ہوتی ہے اور آپ ڈھول پٹ رہے ہیں. یہ کون سی محبت؟ یہ کیسی محبت؟ یہ محبت نہیں، یہ دوغلا پن ہے، یہ دولفا پن ہے، یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے. رہا ماتم کا مسئلہ، ماتم کب ایجاد ہوا؟ امام حسین، شہادت حسین کے 193 سال 193 یس 193 سال کے بعد کوفہ کے اندر معیز الدولہ وائلمی نے اس بدعت کو ایجاد کیا. کون تھے یہ شیعہ تھا، یہ رافضی تھا، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے والے لوگ تھے. ان لوگوں نے شہادت حسین کے 193 سال بعد اس چیز کو ایجاد کیا کوفہ کے اندر. 193 سال بعد ایک سوال ہوتا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نام بڑے ادب سے لیتے ہیں، اور یقینی بات ہے جو بھی ائمہ گزرے ہیں، جو بھی اولیاء گزرے ہیں، ان کے نام ادب سے لینے چاہیے. میں سوال کرتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 180 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، 80 ہجری میں پیدا ہوئے. ابو مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 90 میں پیدا ہوتے ہیں یا 180 میں انتقال کرتے ہیں. یہ پوری تاریخ ہے. یہ چاروں ائمہ کی کام کیوں نہیں کیے؟ یہ چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ کہاں تھے لوگ؟ کیا ان لوگوں نے دین نہیں سمجھا تھا؟ کیا وہ لوگ اسلام کو نہیں سمجھے تھے؟ کیوں نہیں سمجھے؟ کیوں نہیں سمجھے اسلام لوگوں نے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں اسلام کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے کہ یہ چیز غلط ہے، اور اگر اسی کرتے ہوئے ہمارا انتقال ہو گیا نعوذ باللہ، جنت کی امید چھوڑ دیں، جنت کی امید چھوڑ دیں، چونکہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، حرام. اور اگر کوئی جائز کرتا ہے اسے دلیل ہونی چاہیے. اب رہا کہ یہ جو حرام ہے کس اعتبار سے؟ ایک تو یہ کہ اللہ
اس حدیث کو نبی سے، نبی کے نواسے سے محبت کرنے والے غور سے سنیں، تازیہ داڑھی بانھنے والے غور سے سنیں، آگ کے ارد گرد گھومنے والے مجوسیوں سے محبت کرنے والے غور سے سنیں۔ جو لوگ آگ جلا کر کے آگ کے ارد گھومتے ہیں وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم مجوس کی اولاد ہیں۔ یہ حقیقت ہے، آپ مجھے مارے گالی دیں، یہ حقیقت ہے کہ آپ کی پوجا مجوسیت کی اولاد کی ہے۔ آپ کی پوجا کرنے والے مجوس ہیں، آج ہم بھی اس کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ چونکہ محرم کے مہینے میں لوگ اپنے گالوں دبا لیتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، سینے چاک کرتے ہیں، ہمارے نبی، ہم جس حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت میں ہم غم مناتے ہیں، اس کے نانا نے کہا، کیا کہا کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہماری ملت میں نہیں ہے، جس نے اپنے گالوں کو پیٹا، من لطم الخدود، گالوں کو پیٹا، زخمی کیا، وشق الجیوب، غم میں اپنے گریبان چاک کیے، ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار پکارا۔ کیا یہ چیزیں نبی کی حدیث ہے؟ نبی نے فرمایا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، تو پھر محرم کی 10ویں تاریخ کو کل یہ چیز کیوں ہوگا؟ یہ جائز نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے نانا ہیں، ان کے نانا نے فرمایا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے نبی اس نے فرمایا، تو ایسے لوگوں کی بات اگر ہم نہیں مانیں تو کس کی بات مانیں؟ اس لیے جو بچے یہاں پر ہیں وہ لوگ بھی غور سے سنیں، اگر آپ کے بڑے یہ کام کر رہے ہیں تو وہ حرام کے کام کر رہے ہیں، یہ بدعات کے کام انجام دے رہے ہیں، یہ شریعت کے اصول کے کام کر رہے ہیں، ہمارے بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے اور چھوٹے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ ابھی سے آپ دین سیکھیں، اس اصل اسلام سیکھیں، یہ نقلی اسلام ہے، ایجاد اسلام ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو غور سے سنیے، کیونکہ اس سے ہمارا جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ ایک اور چیز، اب اس کی اصلاح کیسے ہو؟ اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی تھی، کہا کہ لا يصلح آخرہ، یعنی کہ امت محمدیہ کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی الا بما صلح اولہ، مگر اس طریقے سے جس طریقے کی اصلاح پہلے ہوئی تھی۔ اور اسی بات کو امام مالک نے فرمایا، لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، یعنی یہ امت اصلاح چاہتی ہے، عقیدے کی اصلاح چاہتی ہے، اعمال کی اصلاح چاہتی ہے، عقیدے کی اصلاح چاہتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ ہماری اصلاح ہو، تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی کے زمانے کے لوگوں کی اصلاح کی گئی اسی طریقے پہ اصلاح ہو سکتی ہے، وہ انداز اور طریقہ ہے۔ الا بما صلح به اولها، کہ پہلے زمانے میں آج سے 14 سال پہلے جن صحابہ نے، جن لوگوں نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی، جس طریقے سے کی، جس انداز سے کی، اگر اسی طریقے اور اسی انداز سے اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کا منہج ہے، منہج سلف، وہ ہے کتاب و سنت۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم ان چیزوں کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، وحی کی شکل میں، قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں، آپ اس کی اتباع کیجیے۔ محترم حضرات، اس محرم کے مہینے کے اندر بہت سے لوگ اس جو علم ہوتے ہیں، علم میں کچھ لوگ اس میں کچھ دھاگا باندھتے ہیں، کچھ نظر مانتے ہیں۔ نظر ماننا عبادت ہے، قرآن مجید نے کہا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنے نظروں کو پورا کرو، اور نظر چونکہ عبادت ہے اور یہ نظر
الذی فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ابراہیم خلیل جس کو اللہ نے خلیل اللہ کہا کہ میرا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے، اس کی صفت دیکھ لیجئے فَإِذَا مَرِضْتُ، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور آج مسلمانوں نے یہ جھنڈے کنڈے میں شفا رکھا ہے، دھاگا باندھے تو مسئلہ ہوگا، ناریل پھوڑے تو مسئلہ ہوگا۔ تمام علم غلط کی باتیں ہیں، شرکی اعمال ہے، بدعات و خرافات ہے، ان چیزوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اصل اسلام کو جانیں۔ اسلام کے مذاق ہے یہ۔ ایک اور چیز ماتم کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چلیے اگر جو لوگ محرم کے تاریخ 10ویں تاریخ کو ماتم کرتے ہیں تو ایک تو آپ نے کہا کہ وہ ہمارے دین ہی میں نہیں ہے، یا ہمارے ملت ہی میں وہ نہیں ہے جو اس طرح کا کام کرے، گریبان چاک کرے، زخمی کرے، فلاں فلاں، ہمیں نہیں۔ ایک اور چیز ہے، کتب تاریخ میں یا کتب حدیث کے حوالے سے ایک حدیث کو پیش کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غم منانے کے لیے 4 مہینے 10 دن یا 3 دن سے زیادہ وقت دیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے 4 مہینے 10 دن وہ سو ماہ سکتی ہے، وہ غم منا سکتی ہے 4 مہینے 10 دن لمٹ۔ اور اگر کسی کے بھائی کا انتقال ہے 1 دن 2 دن کم ہو سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ بتائیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے اور آج تک لوگ اسے کیوں منا رہے ہیں؟ ہاں افسوس ہے، یقیناً افسوس ہے کہ جن لوگوں نے اسے شہید کیا وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اسے مارا، کس نے مارا؟ ایک بات کرتا ہوں، دیکھیے تاریخ کے حوالے سے یہ لوگ سب جانتے ہیں، عبید اللہ بن زیاد، شمع الجرشوم اور دیگر لوگ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات آئی کہ یزید نے کہا کہ ہم خلیفہ بنیں گے، کوفہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کی خلافت تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے 150 سے زیادہ خطوط مدینہ روانہ کیے کہ اے امام حسین آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی اوپر بیعت کریں گے، ہم آپ خلیفہ بنائیں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے، انہوں نے اپنے چچیرے بھائی، غالباً چچیرے بھائی تھے، مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ، کیونکہ کوفہ کے لوگ بڑا بدماش ہیں، وعدہ خلافی کرنے والے، دھوکہ دینے والے ہیں، ابھی مشہور ہے، ابھی بھی مشہور ہے۔ اور کوفہ کے اندر بہت سے نبی کا قتل ہوا، کہا آپ وہاں جائیے۔ مسلم بن عقیل تشریف لاتے ہیں، آتے ہی کوفہ کے جو لوگ باغی تھے، کس کے باغی تھے؟ حسین کے باغی رضی اللہ عنہ، اس کے باغی تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ شیعہ حضرات تھے، یہ معتزلہ خوارج تھے، یہودی قسم کے لوگ تھے۔ آتے ہی مسلم بن عقیل پر بیعت کر لی، کہا کہ ہم آپ پہ بیعت کرتے ہیں تو بلائیے، بلا بھیجیے۔ سب لوگوں میں ہاں کہا ٹھیک ہے۔ مسلم بن عقیل خط لکھتے ہیں کہ میں یہاں پہ آیا، حالات کا جائزہ لیا، سب لوگ آپ کی موافقت میں آپ تشریف لائے۔ انہوں نے خط لکھ کر بھیج دیا۔ جس دن خط پہنچا ادھر یہاں کے کوفہ کے لوگوں نے مسلم بن عقیل اور ان کے بھائی کو قتل کر دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کوفہ آتے ہیں، کوفہ آنے کے بعد میدان کربلا پہنچتے ہیں۔ منظر کچھ اور ہے، جو لوگ 150 خطوط بھیجے ہیں بیعت کرنے کے لیے، یہ آپ مخالف ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں ان لوگوں سے تاریخ پڑھیے، کسی کی تائید نہیں، جو حقیقت ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں، جس سے جو حق ہے تاریخ کے حوالے سے۔ آپ وہاں تشریف لاتے ہیں، آپ جب دیکھا کہ یہاں کے لوگ ہمارے خلاف ہیں، بغاوت کرتے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان لوگوں سے 2 بات کہی، کہا یا تو مجھے یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دو، ہم ان سے بات کر لیں گے، اور اگر نہیں تو میں جدھر سے آیا ہوں مجھے مل جانے دو۔ اگر اصل مسئلہ کیا ہوا کہ جو لوگ بیچ کے لوگ تھے، اصل کیا ہوتا ہے جو بھی مسئلے کرتے ہیں، یہ بیچ کے جو منافقین قسم کے لوگ ہوتے ہیں
بزدل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ مسئلے کو بگاڑتے ہیں، خاندان میں ہو، معاشرے میں ہو، سماج میں ہو، مساجد میں ہو، مکاتب میں ہو، یہ جو مسئلے بگاڑتے ہیں، یہ بیچ قسم کے جو منافق ہوتے ہیں، فتین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس فتین قسم کے لوگ ہمیشہ ہر معاملے بگاڑتے ہیں۔ اب ہوا مسئلہ کیا؟ اب ایک بات رکھی، یا تو یزید بن معاویہ سے ملنے دو یا مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ آپ یزید بن معاویہ سے بھی چلتے نہ جا سکتے ہیں۔ اب اسے مجبور کیا گیا لڑنے پر، اور لڑتے لڑتے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ہم ہے، ہم نہیں ہے، یزید کی موافقت نہیں ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیچ کے لوگوں نے جو عہدے کے لالچی تھے، پیسے کے لالچی تھے، ان لوگوں نے جو شیعہ مزاج لوگ تھے، جو باغیان علی تھے، جو نبی کے خاندان سے نفرت کرنے والے تھے، ان لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا۔ ٹھیک ہے، جب یزید کے پاس آپ کے سارے مواد لے کے آ گیا، آپ نے کیا، آپ خوش ہوئے، سب کو معذور کر دیا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین کے قاتل کون، کس نے قتل کیا؟ یہی لوگ جو شیعہ علی تھے، ان لوگوں نے قتل کیا، ان لوگوں نے مارا، جو اہل بیت کے دشمن تھے۔ اور تاریخ کو موڑ دیں، اگر ٹھیک ہے، اگر اس نے نہیں مارا تو اس کے باپ کی شہادت کس نے کیا، ان کے بھائی کس نے مارا؟ دیکھ لیجئے، ابو لولو فیروز، وہ کس نے، کون تھے؟ عمر بن خطاب کو کون شہید کیا؟ یہ سب کے سب خاندان نبوت کے دشمن تھے، آل بیت کے دشمن تھے، ان لوگوں نے چیزوں کو ایجاد کیا۔ تو آج جو ماتم کر رہے ہیں، یہ کون تھے؟ شیعہ لوگ تھے، شیعہ کی تاریخ تھی۔ اور ہم لوگ کیوں منا رہے ہیں؟ جو لوگ آج ہندوستان کے اندر بالخصوص حیدرآباد کے اطراف اپنا کے جو لوگ یہ منا رہے ہیں، اسے نہ حسین سے محبت ہے، نہ اہل بیت سے محبت ہے، اسے زمین سے محبت ہے۔ اسے محبت ہے، اسے زمین سے محبت ہے۔ کیوں؟ تاریخ پڑھیے، تلنگانہ کی تاریخ پڑھے، آپ جغرافیہ پڑھیے، ہسٹری آف تلنگانہ پڑھیے۔ یہاں کے جو شیعہ قسم کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے لوگوں کو ایک روز زمین دیے کہ تم اس کام کو انجام دو، تمہارے لیے زمین تمہاری ہوگی۔ آج لوگ اس زمین کے خاطر اس دین کو استعمال کر رہے ہیں، تو اسے حسین سے محبت ہے۔ ارے حسین سے محبت ہوتی تو مسجد کو آتے، حسین سے محبت ہوتی تو آپ کے پیچھے نہیں گھومتے، حسین سے محبت ہوتی شراب نہیں پیتے، ناچتے گاتے نہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرتے۔ تو معلوم نہیں ہوا کہ یہ جو لوگ تاجہ بناتے ہیں، نہ اسے حسین سے محبت ہے، نہ آل بیت سے محبت ہے، کسی سے محبت نہیں ہے، اسے صرف پیسے اور دین سے محبت ہے، پیسے سے محبت ہے۔ یہ حقیقت ہے، ان چیزوں کو سمجھیے، ان چیزوں پہ غور کیجیے۔ حقیقت حقیقت ہے اور فسانہ فسانہ ہے۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ آپ کاغذ کے پھول کو جتنا بھی اچھا کر لیں، وہ کاغذ کے پھول ہے، خوشبو نہیں آ سکتی۔ اسلام اسلام ہے، اور جو اسلام کے علاوہ ہے باطل اسلام جسے ہم اسلام کرتے ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ فسانہ ہے۔ حقیقت اسلام کچھ اور ہے، جال اسلام کچھ اور ہے۔ اللہ رب العالمین سے اس موقع سے میری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے نوجوانوں کو، بالخصوص جو معصوم بچے ہیں جو اس بات کو سن رہے ہیں، اللہ ان بچوں کو، ان کے بڑوں کو اللہ رب العالمین دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، دین کی صحیح فکر عطا فرمائے، کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج صحابہ، منہج سلف یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابے کے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنائے، اللہ ہم سب کو دین کے جو باریکیاں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقت اسلام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اتحاد اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہمارے اتحاد کی بنیاد کتاب و سنت نہ ہو۔ کتاب و سنت ہے فقط توحید و سنت، امن و دعوت کا طریق۔ دیکھیے کتنا اچھا شعر ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے فقط توحید و سنت، امن و دعوت کا طریق، فتنہ جنگ
اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں کتاب و سنت کی صحیح فہم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین. آمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.